جب سیاستدان فرض کرو آپس میں چیزیں طے نہ کر پائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ڈنڈا چلے گا، پھر ڈنڈے سے آپ کو خاموش کرایا جائے گا. شہباز شریف کن وہ کام کرنے کے سر ہر پاس تو شہباز شریف اتنا برڈن پاتا. اب میرا خیال ہے آج ایک پریس ریلیز بھی آئی ہے. آپ جیسے صحافی آپ تو ماشاءاللہ بہت الرٹ رہتے ہیں ہر وقت. آپ نے پڑھ لی ہوگی وہ پریس ریلیز. کون سی؟ اتنی پریس ریلیز آتی ہیں آج کل تو. پتا نہیں. اچھا جی، انجمن جی فلاح الدین کے ارے بھیا کور کمانڈرز کی میٹنگ کی پریس ریلیز ہر جگہ. ہاں تو اس کا اس سے کیا تعلق؟ اس کا ہے تعلق، اس کا ہے. لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں ذاتی طور پر جتنا پاکستان کی پالیٹکس دیکھی ہے، ہمارے ہاں یہ اب تھیم چلے گی، نیریٹو جو بلڈ ہوگا ریگولر میڈیاز پہ وہ یہ ہوگا کہ صاحب پاکستان کے اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ پاکستان کا ہے پاکستان کی معیشت سنبھالنا. لہذا اس میں جو بھی دائیں بائیں آپ کی توجہ ہٹا رہا ہے ایک فرنٹ پہ شہباز شریف ہیں. اگر عدنان حیدر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بال اپنے یوں بنا کے جونی براوو کی طرح اور یوں اپنا اگر انقلابی بننا چاہتا ہے گو ہوم. بھائی ایسی میں کہہ انقلابی ہونے کی گنجائش نہیں ہے. نشتہ لہذا اسی تنخواہ پہ گزارا کرو. آپ انقلابی What do you think about آج that? کا اہم ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھی بڑی چیٹ آئی ہے. انقلابی ہونے کی بالکل جرات نہیں کرنی آپ نے. ساری زندگی میں نے سوائے جرنلزم کے اور کچھ نہیں کیا، اور تم یقین مانو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر انتہائی جانداری سے سمجھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر صحافت پہ یہ بہت کڑا وقت ہے. صحافت پہ، سیاست پہ، سیاست سر صحافت سواد جو میں اور آپ کر رہے ہیں اس پہ خاص طور پر اور زیادہ کڑا وقت ہے. لوگ ہم سے ناراض ہیں. وہ کیے گئے ایک سکیم کے تحت کیے گئے کہ جی یہ لوگ جو کہ اسکرینوں پہ بیٹھتے ہیں یہ تو لفافے ہیں، جھوٹے ہیں، اور ہمارے مقابلے میں وہ یوٹیوبرز اور یہ وہ ان کو یہ مواد بھی دے کر کیا گیا. اچھا وہ پڑھانا تھا دشمن کے بچوں کو، اپنے بچوں کو پڑھا کر دشمن کر دیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ میں جب اس پہ بات کر رہا ہوں صحافت میں تو کڑا وقت ہمیشہ تو مجھے ساری یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنے شوق سے اس پروفیشن کو اپنایا تھا، کیا میری بات پہ لوگ اعتبار کر رہے ہیں یا نہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھو ہم تو سیاسی کردار نہیں ہیں نا، ہم تو ریاستی کردار نہیں ہیں عدنان. اب یہ کل میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کتنی مرتبہ کہا اس کا مطلب معیشت ٹھیک کر لیں گے. میں کہا یار مجھے قصیدہ خوانی نہیں آتی بھیا، میں تمہیں خبر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب ہماری مدد تو جب ہوگی نا کہ اگر سیاسی جو کردار وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو ورکنگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. وہ تو مشکل نظر آ رہی ہے مجھے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. اب اور یہ اچھی بات ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے. اس کی وجہ سے اب دیکھنا لوگوں کا بھی کیا ہے نا، کنفرنٹیشن ہوگی نا، یہ پارٹیزن. اب وہ لوگ بیٹھتے ہی دیکھتے ہیں یوں آپ کا ہاتھ میں ریموٹ ہے نا تو آپ چلا رہے ہیں نا. ایک بندہ ہے اس کا نام ہے اینڈریو ملر، وہ ایک جنریشن تھا اور وہ اپنا اینڈریو نہیں، ابھی میں اس کا نام نہیں بس یعنی فرسٹ نیم میں اس کا غلط کروں. اینی وے وہ اس نے یہی کہا تھا یہ پوسٹ جرنلزم، ڈیتھ آف جرنلزم. وہ یہ کہتا ہے کہ اب لوگ خبر نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جو بیٹھے تعصبات ہیں ان کو کون افرم کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر تم بانی تحریک کو پسند کرتے ہو تو میں یہاں پہ بیٹھ کے گن گا رہا ہوں کیا مرد ہے جی جناب، کھل کے گل کر. آپ ان کے مخالف ہیں کو یار باقی سارے تو تھلی لگے رہتے نے ریٹنگ دے چکر دے اندر بانی نہیں چکتے نظر یار کہنا عمران خان تو کی بیچنا. یہ ہمارے یہاں سوچ بن گئی. انفارچونیٹلی یہ اتنی ڈویژن ہو چکی ہے. صحافت اس سٹینڈرڈ پہ آ گئی ہے نا، گر گئی نا. اس کو وہ باقاعدہ اس نے ٹرم نکالی ہے. اس نے کہا کہ لوگ اب آپ سے خبر نہیں جاننا چاہتے، وہ ویلیڈیشن چاہتے ہیں، یعنی اسبات چاہتے ہیں. ان کے دلوں میں موجود تعصبات، نفرت یا کسی کے لیے ستائش. تو یوٹیوب پہ بیٹھے کئی لوگ مجھے لگتا ہے معذرت کے ساتھ وہ صحافی نہیں تو وہ تو ذاکرین ہو گئے کہ وہ ذکر کری جاؤ ہو رہا ہے نا. تو یہی ہوتا تو ویوز لینے کے لیے ہو رہا ہے. اچھا اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں. میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ پبلک ٹیلی ویژن کے ذریعے آن ایئر جا رہی ہے، اور یہ پبلک ٹیلی ویژن کو اپنا یہ شو ایئر کرنے کی لیے ضروری ہے کہ وہ پیمرا کے تحت بنائے ہوئے رولز میں کام کرے، قواعد و ضوابط کے تحت ایز لمٹ. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا کروں؟ ٹھیک. اب یہ پاکستان کا
اہم ترین صوبہ ہے اسٹریٹجک حوالے سے، تو اتنا زیادہ حساس اور سینسٹیو، میری مراد خیبر پختونخوا کی ہے. تو وہاں کیا ہوا؟ اس کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور صاحب. آج ان کی ملاقات جو ہے وہ اڈیالہ جیل راول پنڈی میں اپنے قائد سے ہوتی ہے. ہاں ہوئی ہے، وہ 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی. اس 1 گھنٹے کی ملاقات کے بارے میں بھی کچھ لوگ ناخوش تھے کہ بھئی یہ کیوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے، صرف وہی نہیں، بہرحال جے یو آئی والے، اے این پی والے، میرے کپڑے دھونے والے بھی ناراض تھے جی. نریندر مودی ناراض تھا. اچھا بہرحال کون ناراض او تھا؟ یار چھوڑو نا. اینی وے اچھا بہرحال اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ سکتے تھے، ان سے سوال ہوا کہ جی آپ شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری میں کیوں نہیں گئے؟ لیجیٹمیٹ کوشچن. اس کا بہت آسان جواب تھا کہ جی ہم ان کے مخالف ہیں. سیاسی اختلاف ہے تو نہیں گئے. نہیں گئے. انہوں نے کہا نہیں، وہ مینڈیٹ چور ہے، یہ فارم 47 کا بنا ہوا وزیر اعظم ہے، ہاں یہ جواب ہے. جبکہ میں فارم 45 کا بنا وزیر اعلیٰ ہوں. اب ساتھ ہی آپ مجھے یہ بات آئیں. اچھا چلے جی، میں کہتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ 100% درست ہوگی ان کی پارٹی کے نقطہ نظر سے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے تھی کہ وہ اس وقت صرف پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے بہا پر نہیں بول رہے، وہ چیف منسٹر ہیں ایک حساس چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. سو ہی شوڈ دس واز کنڈکٹ ان بیکمنگ آف اے چیف منسٹر. بھائی آپ کو این ایف سی نیگوشیٹ کرنا ہے تو انہی سے کریں گے نا. نہیں وزیر کس سے کریں گے؟ ٹھیک ہے این ایف سی اچھا ایک ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھیں گے تو کن کے ساتھ بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے تو پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ان کو پیسے چاہیے ہی نہیں ہوں گے. تو صوبہ کیسے چلے گا؟ ہر دفعہ بجٹ سرنڈر کرتے رہے ہیں، پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ یار اب دیکھو نا، پھر جو بات آپ زیادتی انہوں نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا نصرت صاحب، وہ سیاسی لوگ ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ اس بات کی سنجیدگی نہیں لے رہے. دیکھیے یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، کانفیڈریشن نہیں ہے. بہت مشکل ہو جائے گا، شاید میں نے بہت زیادہ اکیڈیمک بہت علمی بات کر دی، یوں لگے گا جیسے میں یعنی کہ کوئی لیکچر دے رہا ہوں علم سیاسیات پہ. یار ہی از چیف منسٹر آف اے فیڈریشن. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کا اپنا عالم یہ ہے کہ آپ تو وزیر اعظم پاکستان کو کہہ رہے ہو کہ نامنظور، جس نے اسی آئین کے تحت اوتھ لیا جس کے تحت آپ نے لیا ہے. اچھا آپ ان کو تو کہہ رہے انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور آج ادھر نیشنل پریس اسلام آباد میں آپ کے صوبے سے ایمل ولی خان آ کے اے این پی تو کس حد تک گئے ہیں؟ اس حد تک گئے ہیں کہ کم از کم میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو ان کو کوٹ کر کے تو بتا سکوں. وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی ساری دھاندلی جو ہے وہ انہوں نے کی ہے بقول ان کے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ اب وہ ادھر سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اچھا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ضرور دیکھیے 92 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے عدنان. قومی اسمبلی میں آپ کے پاس 92 آپ سر ہر وقت حکومت کو یوں قدموں پہ رکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں بجائے شور شرابہ کر رہے جیسے کل میں نے آپ کو کہا عمر ایوب صاحب کی تقریر نہیں ہو رہی تھی نا، کس نے روکا آپ کو؟ آپ سارے مل کے تحریک استحقاق جمع کروائیں، اس کے اوپر بلاول بھٹو بھی سائن کرتے کہ جی یہ پتہ چلایا جائے کہ پاکستان کس نے یہ روکا. ایک راستہ نکلتا تھا. پولیٹیکل پریشر تو بڑھا ہے، سوشل میڈیا آپ دیکھیں نا. یار یہی تو میں رو رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کب تک چلیں گے؟ ہمیں راستے تو نکالنے ہیں نا. دیکھیں جس بیان سے ہمیں انٹرسٹ دیکھو، ہمیں انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارا کیا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کل کو ایک تو سب سے پہلی بات یہ تم کبھی دیکھو لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے نا سینٹ اور قومی اسمبلی کاروائی. مجھے یہ بیماری تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ بغیر وہاں گئے ہوئے تو مجھے 1-2 مرتبہ رمیز نظامی جن کے وہ نیشن کے لیے میں وہ لکھتا تھا، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کیوں اپنے آپ کو یعنی کہ کووڈ کے دنوں میں کیوں آپ خدا کے لیے آپ؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو ہر صورت وہی اگر وہاں سے نہیں جاؤں گا میں نہیں لکھوں گا. 1-2 مرتبہ درمیان میں بیمار ہو گیا، مجھے ایسے ہی نا میں نے فالو کیا. تمہیں پتا ہے کہ میں دیکھتا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کی کاروائی کے وہ آتے رہتے نا نیچے کتنے لوگ، آئی سویر میں نے کبھی 300-400 سے زیادہ لوگوں کو واچ کرتے نہیں دیکھا. یار ایک طرف ہم کہتے ہیں عوام کا نمائندہ ہاؤس، اور جب آپ دلچسپی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہی کرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ جب بیان دیا عمر ایوب صاحب اور جب وہ دکھائیں کہ یار یہ ہوتی ہے قومی اسمبلی، یہ ہوتا ہے قومی اسمبلی کا اختیار. یہاں دیکھیں نا
تھوڑا سا دیکھیں پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں یا پولیٹیکل موو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں Stunt بھائی نہیں ہے۔ کرنا پڑے گا نا پولیٹیکل سٹنٹ حضور نہیں، دوسرا صاحب میں کہتا ہوں آپ جس کو پولیٹیکل سٹنٹ کہتے ہیں وہ ہے آپ نے سودے بازی۔ نہیں وہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے لیے، سنو میری بات، عدنان حیدر اور نصرت جاوید اس کو تانے نہ دیجئے، خواہ آپ مسلم لیگ نون کے ہیں یا تحریک انصاف کے، جو اب سنی اتحاد کونسل ہو چکی ہے۔ حضور اگر آپ اپنے لیے سپیس نہیں لے سکتے، آپ اگر یہ معلوم نہیں کر پا رہے کہ عمر ایوب کی تقریر کس نے روکی تھی، دوسرا صاحب نہیں ٹھیک ہے یار خدا کے لیے مجھے یہ سپیس یہ لے کر دے سکتے ہیں، میں ان کے بیہا پر نہیں لڑ سکتا، اپنی سپیس نہیں مل رہی نصرت صاحب، وہ لے نا۔ اس کے لیے وہی تو کوشش کر رہے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کے جس بیان کو آپ نے ٹیکنیکلی غلط ثابت کر دیا ہے، پر لانگر انٹرسٹ میں دیکھیں تو پولیٹیکلی تو انہوں نے ٹھیک بیان دیا، پیارے نہیں، یہ ہے ایدر اور، یہ ہے تخت یا تختہ۔ تو وہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے پی ٹی آئی نا، اس کے پاس آپشن نہیں اتنی رہا۔ جلدی ابھی کل تو اوتھ لیا یار، ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ 8 فروری کو ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، تو یار پھر اگلے الیکشن انہیں 5 الیکشن چوری ہو گیا نا، ہاں۔ تو پھر آپ بھائی کے پی اسمبلی میں بھی نہ جاتے، حکومت بھی نہ بناتے، کہتے جب تک ہمارے 180 پورے نہیں ہوتے ہم نے کسی بھی اسمبلی میں نہیں جانا۔ کے پی اسمبلی میں حکومت بن گئی ان کی نا، او میرے وفاق میں تو انہوں نے حلف اٹھا اچھا، لیا کہ وی آر ان دا یہ جو الیکشن ہے ہر جگہ چوری ہو گئے ہیں، صرف ایک صوبے میں صاف شفاف اور منصفانہ ہوئے، وہ ہے خیبر پختونخوا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ غلط بات ہے۔ نہیں آپ یہ میٹھا میٹھا ہپ 1985 سے وہ گیلری کور کی، میں نے وزیر اعظم کو 2 دن پہلے وہ آئے، 4 منٹ نہیں بیٹھنے دیا پی ٹی آئی والوں نے، انہوں نے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ تو بہت اچھا کیا، ان کا حق تھا۔ میں اگر وزیر اعظم صاحب کی جگہ ہوتا میں بیٹھا رہتا۔ یہ ہوتا ہے جب اتنا کیا وہ جوتے تک لہرا دیے یار۔ یار تو کیا ہو گیا یار، جاپان ہم سے زیادہ ریجیمنٹڈ سوسائٹی ہے، ہیں؟ تم نے دیکھا نہیں ان کی اسمبلی میں کتنی مرتبہ باقاعدہ دھیگا مشتی ہوئی؟ ہاں وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اچھا، ساؤتھ کوریا اوہ کتنا وہ بھی ریجیمنٹڈ کلچر ہے ادروائز، ہیں؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک فورم میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ اس فورم کو استعمال کیجئے، اپنے لیے سپیس تو لے ہی لیں۔ نصرت جاوید اور عدنان حیدر کی بھی خدا را مدد کریں۔ وہ مشکل نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر کوئی گوگا آپ جوگا ہو گیا۔ ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے۔